میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ ناصر نام کے میرے دوست نے مجھے فون پر بتایا کہ ان کی والدہ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ گاڑی میں انہیں مظفر آباد سی ایم ایچ لے کر جا رہے ہیں۔ ناصر نے بتایا کہ ان کی والدہ بے سدھ سی ہیں۔ میں نے کہا راستے میں کہیں کسی میڈیکل سٹور پر گاڑی روکو، 75 ملی گرام ایسپرین کی گولی خریدو اور والدہ کی زبان کے نیچے رکھو تاکہ بلڈ پریشر ایک دم سے نیچے آ سکے، اور سفر جاری رکھو۔ شام کو پتہ چلا کہ ناصر کے ماموں جان کو فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ رات کو پتہ چلا کہ ناصر کے بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی اور وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد لے جائے جا رہے ہیں۔ اگلے روز خبر آئی کہ ناصر کی والدہ کی قوت گویائی چلی گئی ہے، ان کے ماموں بے ہوشی میں ہی انتقال کر گئے ہیں اور ان کے بھائی کی ٹانگ پر پلستر ہو گیا ہے جو غالباً 2 ماہ تک چڑھا رہے گا، اور اس قدر گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے موسم میں یہ کسی عذاب سے کیا کم ہے۔ ناصر کے ہاں ایک ہی خاندان پر ٹوٹنے والی یہ آفت پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال کی غمازی کرتی ہے۔ میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ اپنا ریگولر چیک اپ تک نہیں کروا سکتے، اور صرف اس وقت ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں جب ان کی خون کی شریانوں کے پھٹنے کا عمل شروع ہونے سے وہ بے ہوش ہو جائیں، یا پھر غذائیت کی کمی کی وجہ سے کمزور ہونے والی ہڈیاں معمولی حادثوں میں چٹکنا شروع ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں نہ تو کام کا کوئی ہاسپٹل ہے، نہ ڈھنگ کا کوئی صحت کا نظام، نہ تو ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے سیفٹی والز ہیں، اور نہ قابل بھروسہ پل ہیں۔ ایسے میں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں کا بھارتی جموں کشمیر کی اور دیکھنا ایک فطری بات ہے، اور میرا دوست سکندر اس بات پر مجھ سے اتفاق کرتا ہے۔ جب میں نے آج اسے فون پر کہا کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ تو اب بھارت کے ساتھ ملنے کے لیے بالکل تیار نظر آتے ہیں، تو سکندر نے کہا ڈاکٹر امجد، بھارت میں ملنے کے بعد بی جے پی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرے گی۔ میں نے پوچھا کیا واقعی؟ تو کہنے لگا جی بالکل، یہاں کے لوگ کانگریس کو پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے سمیت جموں کشمیر کا مسئلہ بھی کانگریس کا پیدا کردہ ہے، لیکن بی جے پی نے جس طرح سے ہمارا مقدمہ اٹھایا اس نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے مایوس لوگوں میں امید کی کرن روشن کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا یہ تو بہت حوصلہ افزا خبر دے رہے ہو بھائی۔ پھر سکندر نے آہ لی اور کہا کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بھارت اس معاملے میں تیزی نہیں دکھا رہا؟ کہیں بی جے پی مسلمانوں سے بلیک میل تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں نہیں، بی جے پی سرکار چلا رہی ہے نا، اس لیے تھوڑا محتاط ہے، ورنہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر لینا تو ان کے الیکشن منشور کا وعدہ ہے۔ سکندر نے جواب دیا شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، لیکن مودی جی کو کہیں نا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، بھوک اور افلاس، بے روزگاری اور مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب برداشت سے باہر ہے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہاں ہاں، جب مودی جی ملیں گے تو آپ کا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔